تفردا بصفات تفردا بآيات تفردا بعادات وحده ملكا وحده ملكا وحده خلقا وحده أمرا آمرا حاكما عالما كاملا أولا آخرا ظاهرا باطنا ونشهد أن من هو سند الحق إمام الحق نظام الحق إعلان الحق عنوان الحق قرآن الحق برهان الحق لسان الحق ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا أيدا ومؤيدا وسيدا وسعيدا وحبيبا وطبيبا ونصيبا وكريما ويتيما وعظيما ووسيما ونسيما بالحق ونشهد أن سيدنا سعدنا سيدنا أسعدنا سيدنا أزمنا سيدنا إعلاننا سيدنا إيماننا سيدنا إتقاننا سيدنا فرقاننا وقرآننا سيدنا بذات سيدنا بصفات سيدنا بجماعة سيدنا بآلاتنا بآناتنا بسكناتنا بحركاتنا سيدنا سيدنا مرشدنا سيدنا سيدنا مطبوعا سيدنا مخدوما سيدنا منصوبا معلوما مقصودا ومحبوبا محبوبنا ومحبوب ربنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا ثم صعد إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ثم أوحى إلى عبده ثم نشهد أن سيدنا وسيدنا سيدا بصيرا سيدا نذيرا سيدا بشيرا سيدا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا سبحان ربك رب العزة عما
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس تو لے کے اگاں کتنی وقت اللہ دے پاک پیغمبر دا دنیا وچ زندگی دا گزریا ہے اور دنیا تو بعد موت آئی ہے، موت تو بعد قیامت آنی ہے اور اس قیامت دے اندر جو کچھ ہونا ہے جنت دے جانے تک نبوت دی ابتدا تو لے کے جنت دے داخلے تک جو کچھ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا ہے یا اگاں عطا کرنا ہے، قرآن آدھا ہے وہ سارا حق ہے، وہ سب کچھ وہ حق ہے۔ اللہ نے جو عطا کی تھی محمد مصطفیٰ نو انہوں حق دا بندہ آپ سکتا ہے، اس سے شک نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز اللہ دے رسول دی حق اور ہر چیز اللہ دے رسول دی لا شک اور ہر چیز اللہ دے رسول دی پاک اور اللہ دے پاک پیغمبر نو جو کچھ ملیا اور جو کچھ مل رہے وہ سارے دا سارا حق ہے۔ اگر یہ سب کچھ بننے تے مومن بھی حق ہے لا شک ہے، اگر اس سے شک کرے تو پھر اس کا ایمان بھی باقی
اسلام بھی باقی نہیں بچتا، اس کا دعوی کچھ نہیں، اس کا عمل بھی کچھ نہیں، اس کا کردار بھی نہیں، اس کی گفتار بھی نہیں، اس کا کوئی حال بھی نہیں، اس کی کوئی چال بھی نہیں، اس کے اندر کوئی صداقت بھی نہیں، اس سے کوئی امانت بھی نہیں، اس سے کوئی دیانت بھی نہیں، اس سے کوئی شرافت بھی نہیں، اس سے ایمان اسلام کا ذرہ تے قطرہ تے حبہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ کی کسی چیز تے شک جا کرے، شک دی نگاہ نال دیکھتا جا سی، اللہ پاک وہ دا سب کچھ تباہ تے برباد کر دے۔ اس واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے تو بعد یہ مننا پوسی کہ جو کچھ اللہ نے محمد پاک نو عطا کیتا ہے یا کرنا ہے وہ سارے رستا۔ اللہ نے پیغمبر کی نبوت بھی حق، رسالت بھی
یقین رکھنا پوسی کہ اللہ دے نبی کی ہر شے بولو بولو ہر شے جدو چلتی ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے وقت اخیر تے اللہ فرمایا سونیا سب تو بڑا حق دسو سب تو بڑا حق دسو علماء وہ مانا کرتے ہیں پنجابی میں تے آدھے ہوندے نے میں پنجابی دا ایم اے کیتا وہ آدھے کہ دوران سبق نے دسیا کہ میں جڑا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیا ساڈے علاقے میں ایک استاد آپ اس مکمل ترجمہ مینوں پنجابی وچ پڑھایا تا میں انہاں آیات دا جڑا ترجمہ کرنا اور فٹ رنگ وچ کرنا اس استاد دی وجہ تو اس واسطے میرے استاد نو اپنے استاد دا انداز پسند آ تے مینوں اپنے استاد دا پسند آئی اپنی توجہ ہے میرے استاد مانا کرتے توجہ کرنا اولا تیری تسلی ہو بنیے
پیون تے حق اے جیون تے حق اے مرن تے حق انہاں دا جینا بھی حق انہاں دا مرنا بھی حق انہاں دا پڑھنا بھی حق انہاں دا جہاد بھی حق انہاں دا مزاج بھی حق انہاں دا معیار بھی صحابہ دی جماعت نو معیار حق سمجھتے اور معیار حق بھی قرآن دی نظر نہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللہ کریم فرماتا ہے ہن اگر کوئی بندہ اس تو بعد ایمان لے آنا چاہتا ہے تو ہن اللہ دیاں گلاں نہ کرے اللہ دے رسول دیاں گلاں نہ کرے اور لمبے چوڑے دعوے نہ کرے لمبیاں چوڑیاں تقریراں تے دلیلاں نہ دے ہن اگر ایمان لے آنا چاہتا ہے تا سو دی ہکا مقام او کہ میں انج منیا جویں ابو بکر نے منیا جویں عمر نے منیا جویں عثمان نے منیا جویں علی حق دے ولی نے منیا میں اللہ نو انجے منیا میں محمد کریم دی نبوت نو انجے منیا اللہ فرماتا ہے کہ انجے آنکھیں جاتا ہوتا ایمان قبول ہے یہ اللہ نے رسول دے صحابہ کرام دی جماعت نو چھوڑ دے کہ اپنی جھگڑیاں پکاونیاں شروع کر دے کہ اپنے طور تے ایمان اسلام دے دعوے شروع کر دے اللہ فرماتا ہے سانو تے ایمان دی ضرورت کوئی نہیں چونکہ میں معیار بنا دیتا ہے ایک دور ہی کہ اسلام دے بارے اللہ نے فرمایا کہ دین میرا ہے کہ اسلام میرا ہے اس وقت جنوں ضرورت ہوئے وہ دین آگے میرے کو لے میں ان الدین عند اللہ الاسلام ایک دور چلتا رہا اللہ فرمایا دین ملے تو میرے کول ایمان ملے میرے کول مذہب ملے میرے کول ملت ملے میرے کول عقیدہ ملے میرے کول نظریہ ملے میرے کول اللہ فرماتا ہے دور چلتا رہا یہ میں نبوت محمد پاک دے سر تے رکھ دیتے تاکہ نبوت دے ختم نبوت دا تاج اپنا تے نالو اللہ تا کیتا ہن اللہ فرماتا ہے کہ کسی نو دین ضرورت ہوے او میرے کول آن دی لوڑ کوئی نہیں میرے کول منگن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر دین دا اعلان فرما دے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ایک دور آ گیا اللہ دے پیغمبر محمد پاک فرماتے ہیں ہن اگر کسی نو دین کی ضرورت ہوئے میرے دین وچ شک ہوئے میرے اسلام وچ شک ہوئے میرے ایمان وچ شک ہوئے تے کان کھول کے سن لے ہن میں اعلان کر کے آندا پیا او کلام والیاں ان کنتم فی شک من دینی اگر میرے دین شک تے میں تواڈے شک کڈ دیواں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ جنہاں دی عبادت تساں کر رہے ہو انہاں دی میں کدے کرنی کوئی نہیں تساں جنہاں دی پوجا کیتی میں کدے کرنی کوئی نہیں جتھے تساں سجدے کیتے اوتھے کدے میں کرنے کوئی نہیں جتھے تساں نظراں نیازاں دیندے اوتھے میں کدے دیونیاں کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر فرماتے آؤ میں تواڈا شک کڈ دیواں جے میرے دین وچ کوئی واٹے تے میں وٹ سارے کڈ دیواں شک سارے کڈ دیواں شک کڈ کے تانوں حق سمجھا دیواں ایک دور آیا اللہ کہ دین میرے کو مل سی وہ دور بدلیا آیا محمد پاک دا دور نبی پاک نے فرمایا من دینی ان کنتم فی شک من دینی اگر میرے دین وچ شک ہے کیا مطلب ہن محمد پاک دی تقدیم دی نسبت ہو گئی ہن دین تانوں مل رہا ہے میرے محمد پاک کولو میرے نبی دی محفل جا جاؤ صحبت جا جاؤ سنت جا جاؤ رنگت جا جاؤ تانوں دین نصیب ہوے اور چلتا رہا حجۃ الوداع دا موقع اللہ فرماتا ہے ہن دین لینا ہے ہن دین میرے کولوں نہیں لینا ہن دین لینا ہے میرے محمد پاک کولوں نہیں لینا ہن کتھوں دین ملنا ہے اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت
یار حاصل محبت سارے نال کرے، محبت سارے نال کرے، کیونکہ سارے معیار حاصل۔ اللہ کا رسول ہے میرا کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا بے نور ستارہ، جی میں آسمان پہ ستارہ پر نور ہو گئے، انہیں میرا ہر صحابی ایمان لے نور منور ہوتا ہے، وہ دے ایمان کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ سارے نال محبت کا توجہ ہے، محبت سارے نال کر سکتے ہو، کسے دی محبت آ کے کسے تے تنقید نہیں، کسے دی محبت میرے تے تنقید کر کوئی حرج نہیں، میرے استاد سے تنقید کر کوئی حرج نہیں، مگر محمد کی جماعت تے تنقید کی گنجائش کوئی تنقید تو بالا تر کہ زمین تے یا انبیاء کی جماعت ہے یا محمد کریم کی جماعت ہے۔ رضی اللہ عنہ ورسول عنہ، میرا پیغمبر انہاں نو سنیحا دے مطلب کوئی پریشان ہوئے، دلوں غمگین ہوئے کہ دنیا تو ویسا پتہ نہیں کہ یہ بنسی کہ نہ بنسی، میرا پیغمبر انہاں نو آ دنیا تو اس صورت وچ میرے دربار وچ آونا تساں میرے تے راضی میں توڑے تے سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ دن قیامت دے ہر بندے کا حساب ہونا ہے محمد دے صحابی کا حساب۔ ماشاءاللہ میرے نبی کی جماعت ساری بغیر حساب دے جنت جاتی تے جدوں بغیر حساب دے صدیق جنت دے دروازے تے کھلا ہوئے تنقید کرن والا کتے ویسا، عمر جنت دے دروازے چھوے تنقید کرن والا کتے ویسے، توجہ ہے جی جی جی۔ وہ ساری ایک سرائکی زبان ہے جڑی دلہن ہوندی ہے نا، اس کو اسی آدھے کوار تے جڑا ہوئے دولہا اس کو آدھے گھوڑ، وہ سرائکی دا محاورہ بنے ہوئے گھوڑ کوار راضی تے کے کرسی ملا تے قاضی، صحابہ تے اللہ ہوئے راضی اتھے کے کرسی ملا تے قاضی، وہ صحابی اللہ تے راضی، اللہ جو کیتا ہی حق کیتا ہی، صحابی دے عمل تے اللہ راضی ہے کہ جو کچھ کر کے آئے حق کیتا ہی، میں تیرے تے راضی ہوں کہ تو اللہ صحابی تے راضی ہو کے بغیر حساب تے جنت دا ٹکٹ دے وے، تنقید کرن والا کتھے گیا؟ اللہ اکبر۔ یہ اپنا انجام ہر بندہ خود سوچتا ہے، اس واسطے جڑے تیرے تو پہلے گزر چکے، جڑے تیرے تو پہلے گزر چکے، نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا تو چلیا گیا انہوں خیر دے کلمے نال یاد کیتا کر، بولو خیر دے کلمے نال یاد کیتا کر، او دے تے تنقیداں نہ کیتیاں کر، او دیاں برائیاں نہ دسیاں کر، نیکیاں دسیاں کر، او دیاں اچھائیاں دسیاں کر، اگر کوئی کمی نظر آئی اودی زندگی وچ اودی موت تو بعد اودیاں کمیاں تے خامیاں تے پردے پائے کر، پردے پائے کر، اودیاں خوبیاں نو اجاگر کیتا کر۔ یہ تا عام مومن جڑا دنیا تو چلے جاوے اس تے تنقید نہیں ہو سکتی، تے جڑے چلے گئے مغفور ہو جنہاں نو اللہ فرمایا میں تہاڈے تے راضی ہو گیا، جنہاں دا حساب ہی کوئی نہیں، انہاں دی تنقید دی کسے قیمت گنجائش ہے ہی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کی جماعت حق ہے، کیونکہ اللہ نے جو کچھ محمد پاک کو دیتا ہے وہ سارا حق ہے۔ اس واسطے اصل نبی پاک دی ہر گل نو حق سمجھتے ہیں، انہاں جس دے بارے بولیے، ابو بکر دے بارے بولی، اے ابو بکر صدیق دن قیامت دے جنت وچ تو میرا ساتھی ہونا ہے، اے عثمان تو میرا دن قیامت
کون حضرت علی کا دشمن ہے؟ مگر حضرت علی کی شان بیان کرنے ہوئے کسی اور تے تنقید نہ کی، تنقید کا حق ہے، شان بیان کر، حضرت علی نال محبت میں شریعت حکم دیتا ہے اس دائرے میں رہ کے محبت کر سکتا ہے، مگر انہوں کی محبت نو آڑ بنا کے کسی تے تنقید نہیں کر سکتا۔ آدھا جناب اللہ دے پاک رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضرت علی دی بڑی شان ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے۔ میں آدھا جے اللہ دے نبی نے علی دی شان وچ کلمہ بولیا ہے تا حق ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ کول خیانت نہ کی کر، روایت پوری سنائی کر، ادھی نہ سنائی کر۔ روایت کیڑے درجے دی ہے وہ بعد وچ بحث کر سا، مگر روایت پوری ہونی چاہیے۔ اللہ دے نبی دے ذمہ لائے کہ نبی پاک فرماندے کہ حضرت علی علم دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر ہاں، بلکہ بھی نام دسیا کر جو نبی کریم فرماندے وَأَبُو بَكْرٍ أَسَاسُهَا
بعد ایمان دا کوٹھ مکمل محمد آمن نال علم دا کوٹھ مکمل کام ہو کیتا کر جڑا سونا لگے کوٹھے نو سونا بناونا ہی تو ساری چیزاں مننیاں کو سر بنیاد بھی من دیواراں بھی من دروازہ بھی من اس کوٹھے دی چھت بھی من جے انہاں چوں کوئی ایک چیز کڈ دے وہ تے کوٹھا عیب دار لگدا ہے اس سے عیب آوے تے غسل نہیں باقی آندا غسل انج آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر گھروں نکلے سبحان اللہ تاج صدیق اکبر اپنے گھروں نکلے سبحان اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ما اخرجک یا ابو بکر او ابو بکر کیڑی شے تینوں گھروں کڈ کے پھر نہیں آدھے سونیا بھوک ڈاٹھی لگی تونے گھروں کچھ کھاون پیا ول کھبے پاسے ویکھیا تے عمر پیا
جبریل آ گیا جبریل آنکھن لگا یا رسول اللہ میں بھی ایک سپیشل گل دسن واسطے آیا آکھے کے دسنا ہے آکھے یا رسول سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیوں جی سینے کا پروگرام ہے کہ جاگنے کا نہیں ستے بندے نو واز کرن دا فائدہ ہی کوئی نہیں ساڈے نزدیک سوتا تے مویا ہن کی جیویں موئے نو ککھ دا پتہ نہیں لگدا اللہ دی قسم جے جیندا محفل جو ستا پیا تے ککھ یہ معاملہ ایسا چونکہ روح جیڑی ہے موت چی نکلتی ہے تے نیندر چی نکلتی ہے توجہ ہے موت چی بے بندہ بے خبر ہو ویندا ہے تے نیند چی بندہ بے خبر ہو ویندا یہ شو تے موبائل نہیں بیٹھے ہوندے نا تے یہ تا ریکارڈنگ کردا پہ میں سنا تے پاؤں آپ منڈی تے مار کے سن یہ جڑا مزہ اتنا سندا ہے وہ اگے کوئی نہیں بابا جے موبائل تے سنن دا پتہ ہوے دوبارہ سانو کیوں تنگ کی دیتا ہو موبائل کا کرو تو سمجھ آؤ سن دے ہو اے آمنے سامنے پائی فیس جڑی سننے اللہ برکت رکھی ہے اللہ جڑا منظر رکھے ان کسی چیز نہیں جاگ دے پاؤ جبریل امین دا جناب میں بھی یہ گل دسن واسطے آیا کہ جڑا حسن تواڈے اندر اج پیدا ہوئے جویں اج تساں سونے لگدے پے زمین تے پہلے کدے نہیں ویکھیا تے تو گل اے کرن واسطے آیا اللہ میاں دا پیا سونے اج منظر بڑا خوبصورت بنے اے زمین تے منظر خوبصورت بنے محمد دے یار سجے بھی یار کھبے بھی یار محمد دے وزیر محمد دے بازو ایک محمد دی سجی آنکھیں ایک کھبی آنکھیں ایک سجا بازو ایک کھبا ایک کھپا ڈولا ایک سجا ڈولا ایک محمد دی آن ایک محمد دی شان کس تو بندہ رخ موڑے ہویا جو محمد دی جمال دا رنگ اس وقت سارے حاکم چاہے کوئی خلیفہ بنے تامی حاکم کوئی امیر بنے تامی حاکم کوئی قدیر بنے تامی حاکم کوئی فقیر بنے تامی حاکم کوئی غلام بن کے آئے تامی حاکم اللہ جو کہ حضرت علی دا حق کون قسم کر سکتا ہے جس حضرت علی نو محمد پاکا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ او علی دنیا میں بھی تو میرا بھرا ہے آخرت میں بھی تو میرا بھرا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک موقع تے صحابہ کرام دی مواخات کی ایک دوسرے کا بھائی بنایا مہاجر لوگ تے انصاری آپس میں کیا بنایا بھرا بھرا بنایا کہ مہاجر انصاری دا بھرا ہے تے انصاری مہاجر دا بھرا ہے تہاڈا دل بھی ایک ہے تہاڈا ایمان بھی ایک ہے اسلام بھی ایک ہے تہاڈا قرآن بھی ایک ہے محمد جوان بھی ایک
تہاڈا رحمان بھی ہے کہ انہاں نو ایک کیتا حضرت علی بچ گئے کسے نال جوڑا نہیں بڑے چپ کر کے حضرت علی کونے تے بیٹھ کے رونا شروع کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے دیکھا علی روندا پیا نبی نے سلام فرمایا ما خطبک یا علی خیر علی اج روندا نظر آندا ہے شالا کدے نہ روے کہ تو سارے پھرا بنایا پر میرا نام کسے نال نہیں جوڑیا میں کلا ہی رہ گیا میری اخوت کسے نال قائم نہیں کی نبی کریم نے فرمایا اچھا تو رہ گیا سوال کی سمجھ انت اخی فی الدنیا آخرہ تو میں محمد دا پھرا تے میں محمد تیرا من تو شدی تو من شدم تو تن شدی من نیا شدم تا کس نہ کو ید باد سان تو دیگری من دیگرم او علی تو ان سمجھ کے تو میں آگئے یہ تو تنے تے میں بتانا تو تنے میں تیری جانا یہ تو میری جانے میں تیرا وجودا تو من شدی من تن شدم اللہ اکبر تو من شدی من تو شدم تو تن شدی من جان شدم تا کس نہ کوید بات ازاں تو دیگری من دیگرم کہ دنیا میں جو کوئی بندہ یہ نہ کہ جو محمد ہو رہے تے علی ہو رہے نا اللہ فرماتا ہے علی تے محمد دا کاری کوئی جدائیاں نہیں ہو سکتی ہاں یہ محمد بولو علی جدا تھی میں اللہ کا نبی آپ آکے من فلانی جگہ دے کام کر کے جلدی جلدی واپس بڑھاوی بل علی محمد دا حکم سمجھ کے ٹر پوے تے اللہ دے نبی نو پچھو چھکی لگ ونجے دل دھڑک ونجے دل نو دھڑکا تے دھچکا لگ ونجے علی اپنے ہتھاں نال کلور بیٹھا پتہ نہیں ہوں سی کدوں او کتنیاں جدائیاں پہ گئیاں کتنیاں وتھیاں پہ گئیاں علی آن دے اندر اللہ دا نبی بھیج کے پچھو اللہ نو آدھا اللہ سائیاں میں علی نو بھیج بیٹھا مگر ایک کام کری میری درخواست ہے اللہ
ساڈا ایمان بے شک علی ساڈی جان صحابہ دی جماعت ساڈا ایمان اس واسطے کہ وہ سارے حق تاں بنے جو اللہ فرمایا کسی صحابی تے تنقید بولو صحابی تے تنقید نہیں ہو سکتی اے اللہ دی فوج ہے اتنی بڑی فوج ہے ذرا اندازہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ پہ کرتے بدر دے میدان بدر دے میدان وچ سجدہ کر رہے ہیں تازی تازی بارش ہوئی سبحان اللہ وہ دل تے کھانا لے جاتے
تازی تازی بارش ہوئی تے جڑی جگہ تے ابو جہل نے قبضہ کیتا تے کیچڑ ہو گیا تے جتھے محمد پاک بیٹھا تے موٹر پہ بن کے تھوڑی سی بارش نال اللہ نے جگہ نو ایسا بنایا کہ چلنا بھی آسان، بیٹھنا تے پھرنا بھی آسان، لڑنا تے نیاز کرنا بھی آسان۔ نبی کریم سجدہ پہ کریں تے روندے پائیں تے روندے پائیں، نبی پاک نال 313 فوجی ابو جہل نال ہزارہ دے فوجی، ادو تلوار بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، نیزے بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، پوری تلوار بھی کوئی نہیں، تیرہ بھی بھرمار بھی کوئی نہیں، لشکر تیار بھی کوئی نہیں، 313 محمد دی مٹھی بھر جماعت۔ اللہ دے نبی نے ادو ہزارہ دی تعداد وچ ویکھے تے جڑے کہ سجدے وچ روندے پائیں تے آندے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے میرا اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت میری قتل ہو گئی، شہید ہو گئی، ولن تعبد فی الارض ابدا، اس تو بعد زمین تے تیری عبادت کرن والا کوئی نہیں ہونا، اس واسطے اللہ انہاں دا خیال انہاں دی حفاظت کری تے بچاویں۔ محمد پاک سجدے وچ روندے پائیں، ابو بکر صدیق کندھیاں تو پکڑ کے آندا ہے سونیا دا سردار آج اتنا کیوں منتاں کر رہے ہو، اتنا کیوں رو رہے ہو تے پریشان ہو؟ اللہ دے نبی فرماتے ہیں ہویا جو بے پرواہ، ہویا جو بے پرواہ، اس وقت انہیاں منتاں نہ کرنیاں پیندیاں نے، دے بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں، ساڈا چارہ ہی کوئی نہیں، اس وقت میں روندا پیا جو 313 ادو ہزارہ دی تعداد ہے۔ صدیق اکبر فرماتا ہے لا یخزیک اللہ ابدا، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ ایمان والے دی کانڈی نہیں لگن دیندا تے ایمان والے دے سرتاج نبی دی کانڈی نہیں لگن دیندا۔ اس وقت نبی کریم فرماتے ہیں اللہ او 313 اج شہید دے قتل ہو گئے، ول تیرا نام کھنا والا کوئی نہیں آنا، اے میرا اللہ یہ 313 قتل ہو گئے تے تیری عبادت ختم، قبراں دی عبادت والے موجود ہیں، حجراں دی تعریف تے پوجا کرن والے موجود ہیں، گھوڑے دے کے ہاتھ جوڑ کے مولا خیال کر انہوں آکھن والے موجود ہیں، مگر تینوں مولا آکھن والا کوئی نہیں، تیرے اگے آ کے ہاتھ جوڑن والا کوئی نہیں ہونا۔ او یہ 313 جڑے میں چن کے لے آیا، میں محمد دی نبوت تے رسالت دی محنت دا نچوڑ تے خلاصہ، یہ 313 نہیں جڑے تیرے سر پکار کر دنیا دون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، رات نو سجدے کردے نو، صبح سن مارن تے نو، کامے غلام تے نو، دکھاں وچ یدعون ربهم، سکھاں وچ یدعون ربهم، بکھاں وچ یدعون ربهم، سکھاں وچ یدعون ربهم، جنگاں میں لڑائیاں میں جہاد وچ مزاج وچ میراج وچ زمان وچ مکان تے آن تے شان تے ایمان تے اسلام وچ خدمت تے جلوہ تے عبادت تے ریاضت تے لاوت، سختی وچ نرمی وچ خوشی وچ غمی وچ، دن وچ رات وچ صبح وچ شام وچ، آن زمان مکان اعلان عنوان، یدعون ربهم یدعون ربهم، اے تیرے نال جڑے رہندے، تینوں کسے رنگ وچ چھڈیا نہیں، انہاں تیرے تو امید تیرے نال لے یہ ہے میری نبوت دی محنت ہے کہ اے اج قتل ہو کے تیری عبادت نہیں ہوئی۔ اللہ 313 نو غالب کیا، ہزارہ دا لشکر کوئی بھاگ کے جان بچا گیا، کوئی میدان دے اندر فنار ہو گیا، کوئی قیدی ہو گیا، 313 نو فتح سبحان اللہ۔ کچھ دہاڑے گزرے، اللہ فرماتا سونے یاد ہے بدر وچ کیا خیال ابھی اللہ میں آخیا جی یہ مارے گئے تیری عبادت ختم۔ اللہ فرماتا ہے میں تیری موت کا لحاظ کیتا ہے،
میں تیری موج کا خیال کیتا ہے انہاں دی لاج رکھی 313 نو آسمان تو 5000 اپنا فوجی اتار کے سبحان اللہ اپنا فوجی مصومین جنہاں نو پھل لگے ہوئے کوئی میجر کوئی جنرل کوئی کرنل سارے عہدے والے نو میں کہ میری عبادت چھوڑو محمد دی موج دا مسئلہ بنیا جاؤ وہ زمین تے اترے 313 صحابی تلوار چاہ کے بھجن لگے تے مشرک دی گردن پہلے اتر کے زمین تے پھڑک دی وہ پیچھا ہٹ کے تے اپنے دوسرے ساتھی نو آ کے میں تو پہنچے نہیں تو وہ پہلے ہی پھڑ گیا یہ ساڈا کام نہیں اتو کوئی بلا آئی جڑی کھاتی ویندی ہے تے رگڑی ویندی ہے اس وقت چپ کرو انہاں چپ کی تھی جنگ فتح ہو گئی سارے فنار تو اتلی فوج بھیج گئی اساں میں بھجدے رہ گئے اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک میں آندا ہے قتل اللہ کیتا ہے تے اجر تھانوں دے ہونا سبحان اللہ محنت نہ کیتی اجر تو اللہ کیوں جے محمد دی موج آؤ تے محمد دی موج دی لاج رکھنا میں اللہ تے فرض ہے میں تھوڑی لاج رکھی پیا میں اجر تھانوں دے ساں ان اللہ نبی دے پلے اللہ نبوت نہیں نال دیندا اللہ دے نبیاں دی لسٹ چوں نام کٹ دے تو اجے ہی مومن اجے ہی تو مسلمان ہے اجے ہی ایماندار ہے تے خوش ہے میں جنت وچ ویسا رب کعبہ دی قسم ہے قرآن گواہ ہے تیرے میرے نبی اے اللہ دی کتاب درمیان گواہی دے سی جیڑی گل میں کر کے جا رہا ہوں اگر کسے صحابی تے تنقید کیتی تیریاں نمازاں تیرے منہ تے پا دیتی ہیں ویسے تیرے حج تیرے منہ تے پا سی اللہ اور تیرا ایمان تیرے منہ تے پا سی تیرا عمل تیرے منہ تے پا سی اللہ فرماسی تینو تنقید کرن واسطے اور کوئی نہ لبیا انہاں نے تنقید کیتی جنہاں نو دنیا تے میں اپنی فوج بنایا سبحان اللہ اس واسطے اللہ دے نبی دی موج دا بھی خیال کر اللہ دی فوج دا بھی خیال کر نبی دی موج بچ گئی اللہ دی فوج بچ گئی تیرا ایمان بچ گئی جس نبی دی موج تے تنقید آ گئی اللہ دی فوج تے تنقید آ گئی تیرا میرا ایمان نہیں بچ سکتا اس واسطے معیار حق جڑی جماعت ہے وہ صحابہ کرام اور انہاں دی ہر حرکت جڑی حق ہے وہ صحابہ کرام انہاں دا ہر قول حق ہے انہاں دا ہر فعل حق ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اللہ نے پاک رسول نے فرمایا جی میں محمد دی سنت تواڈے واسطے طریقہ حق ہے ایویں ابو بکر دا
طریقہ تے سنت والے واسطے طریقہ حق۔ اس واسطے اللہ نے جو کچھ نبی پاک کو عطا کیتا وہ سارا حق کے، اس سے کوئی شک کوئی نہیں، اور لا